بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم افسانہ پڑھیں گے آپ کے لیے۔ افسانے کا نام ہے ایک کپ چائے اور اس کی رائٹر ہیں مہتاب ظہور۔ چلیں جی اب شروع کرتے ہیں۔ دسمبر تھا کہ دبے پاؤں پہنچ چکا تھا، مگر اس بار دسمبر کے اولین دن خاصی ناراضی کا رنگ اوڑھے لگتے تھے کہ سردی نے ابھی تک شدت نہیں پکڑی تھی، مگر جو ہی دسمبر اختتام کی جانب روانہ ہوا تھا سردی نے بھی شدت پکڑ لی تھی۔ اب تو سورج بھی بمشکل اپنا دیدار کرواتا تھا۔ پچھلے 4 دن سے سورج کے نکلنے کے انتظار میں صبیحہ نے واشنگ مشین نہیں لگائی تھی، مگر آج اس نے سورج کی بے رخی دیکھنے کے بعد بھی مشین لگا لی تھی۔ سخت سردی میں بھی کپڑے دھونا کسی سزا سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور کپڑے بھی اس قدر تھے کہ ان کو دیکھ کے یوں لگ رہا تھا گویا کپڑوں کی ایک دکان کھلنے کو ہو۔ اس کے نزدیک جوائنٹ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا یہی نقصان ہے کہ ایک معمولی سا کام بھی اتنا طویل ہو جاتا تھا، جیسے اس کا آج کا سارا دن ان کپڑوں کی نظر ہونے والا تھا۔ جب تک وہ خشک ہو کر اسٹور روم تک نہیں پہنچائے جانے تھے وہ اسی کی ذمہ داری تھے۔ ہاں، اس کے بعد وہ زارا کی ذمہ داری تھے، کیونکہ تمام مرد حضرات کے کپڑے استری کر کے ان کے الماریوں میں ہینگ کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ہاں، خواتین کے معاملے میں اسے یہ چھوٹ تھی کہ کسی کو اگر اس پہ رحم آ گیا تو وہ خود استری کر لے گی، ورنہ ان کے کہنے پر اسے کپڑے استری کر کے دینے ہوں گے۔ کبھی کبھی اسے دادی کے بنائے ان اصولوں پہ بہت غصہ آتا تھا۔ ان سب کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں سختی سے ان پر عمل کروایا جاتا تھا۔ اس سے یہ گھر کم اور جیل خانہ زیادہ لگتا تھا۔ اس 2 منزلہ گھر میں 3 خاندان آباد تھے۔ گھریلو معاملات کی سربراہ رحمت عزیز تھیں۔ عرصہ ہوا ان کے شوہر دار فانی سے کوچ کر چکے تھے اور وہ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ اس گھر میں مقیم تھیں۔ 3 بیٹے شادی شدہ، مگر ان میں صاحب اولاد 2 تھے۔ تیسرے بیٹے کی شادی کو 20 برس بیت چکے تھے، مگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ رحمت عزیز نے اپنے گھر میں اصول و ضوابط بنا رکھے تھے جن پر وہ عمل کرواتی تھیں، اور یہ ان کے اصول و ضوابط کا ہی نتیجہ تھا کہ گھر کا سکون کبھی گھریلو سیاست کی وجہ سے درہم برہم نہیں ہوا تھا۔ ان کی 2 بہویں آپس میں بہنیں تھیں، ان کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ان دونوں کی اولادوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی ایک دوسرے سے خوب بنا کر رکھتی تھیں۔ البتہ ان کی تیسری بہو تابندہ کی ان کی دوسری 2 بہوؤں سے کبھی نہیں بنی تھی، مگر بگڑتی اکثر رہتی تھی۔ اولاد جیسی نعمت سے وہ محروم تھی۔ صبیحہ تقریباً آدھے کپڑے دھو چکی تھی۔ سردی کی شدت سے یوں لگ رہا تھا رگوں میں خون جم جائے گا۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر وہ ہاتھ سینکنے کی نیت سے کچن کی جانب چل دی تھی۔ سبھی لاؤنج میں رکھے ہیٹر کے گرد جھرمٹ بنائے بیٹھے تھے۔ وہاں بیٹھنے کے لیے اسے الگ سے تگوت کرنی پڑی تھی، اس لیے اسے آسان حل یہی لگا کہ وہ کچن میں جا کر چولہا جلا کر ہاتھ سینک لے۔ ابھی وہ کچن میں داخل ہوئی تھی کہ کچن سے نکلتی چچی تابندہ ٹکرائی تھیں۔ نتیجتاً ان کے ہاتھ میں تھاما چائے کا مگ چھلکا اور ان کا ہاتھ بری طرح جلا گیا تھا۔ نہ جانے یہ ان کے ہاتھ کی جلن تھی یا دل کی جس نے انہیں ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا تھا، اور ان کی انگلیاں صبیحہ کے چہرے پہ نشان چھوڑ گئی تھیں۔ کوئی تمیز ہے کہ نہیں؟ اندھی ہو جو اس طرح ٹکراتی پھرتی ہو؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی تھیں۔ ان کی آواز سن کر سبھی لوگ آ گئے تھے، جبکہ صبیحہ ابھی تک بے یقینی سے گال پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آج تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے تھپڑ کا درد محسوس کیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے تابندہ؟ تم نے آج تک جیسا بھی رویہ رکھا میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بچوں پر ہاتھ اٹھانا ہی شروع کر دو، دادی گرجتی آواز میں بولی تھیں۔ سبھی کو تابندہ چچی کا تھپڑ مارنا بہت برا لگا تھا۔ صبیحہ کی امی اپنے اندر ابھرتے غصے کے باعث بہت کچھ بولنا چاہتی تھیں، مگر یہ اس گھر کا اصول تھا کہ جب رحمت عزیز بولتی تھیں تو کسی کے بولنے کی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ تابندہ چپ چاپ کھڑی ان کی ڈانٹ سن رہی تھیں۔ تھپڑ مار کر شرمندہ وہ خود بھی ہو رہی تھیں، مگر اب ان کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس واقعے کو اب کئی دن گزر گئے تھے۔ نیا سال شروع ہو چکا تھا، مگر زندگی کے سبھی معاملات وہی پرانے تھے۔ صبیحہ کے ننھیال میں سے کسی کی شادی تھی۔ دادی اور چچی کے علاوہ سبھی شادی پر چلے گئے تھے۔ صبیحہ گھر پر ہی رک گئی تھی کہ اس کے فائنل شروع ہو چکے تھے۔ اس نے کھانا بنا کر دادی کو کمرے میں ہی دے دیا تھا اور خود کمرے میں پڑھنے چلی گئی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب وہ چائے کی طلب میں کچن میں آئی تھی۔ کچن میں آ کر دیکھا تو سارا سامان جوں کا توں پڑا تھا۔ اس دن کے بعد سے چچی اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔
पहले इसके दिल में ख्याल आया कि खाना फ्रिज में रखे और चाय बनाकर अपने कमरे का रुख करे, मगर फिर न जाने इसके दिल में क्या ख्याल आया कि इसने चची के कमरे का रुख किया था। कमरे में दाखिल होने से पहले ही इसे उनके छींकने और खांसने की आवाज़ आई थी। वो वहीं से वापस मुड़ गई थी। किचन में आकर इसने एक कप चाय चढ़ाई, साथ में अंडा उबाला, फर्स्ट एड बॉक्स से गोलियां निकालकर ट्रे में रखी थी और चची के कमरे की जानिब चल दी थी। दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी थी। ताबिंदा चची आंखों पर बाजू रखे थीं। वो 2-3 बार दस्तक के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो भी था उनके जवाब ना देने पर वापस चला जाएगा। चची उठे चाय ले लें। उनकी इजाज़त के बगैर ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुई और साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए बोली थी, मैंने तो चाय का नहीं कहा किसी को। वो बामुश्किल भीगे लहजे को छुपाते हुए बोली थी, चची आप रो रही हैं? उनका भीगा लहजा महसूस करते हुए सबिया ने हैरत से सवाल किया और उनकी आंखों से बाजू हटाना चाहा था। नहीं, छींकों और ज़ुकाम की वजह से आवाज़ ऐसी हो रही है। आंसुओं को हलक में उतारते हुए उन्होंने झूठ बोला था। तो फिर उठें, चाय पी लें, मैं आपके लिए अंडा भी उबाल कर लाई हूँ और दवाई भी, ये भी लें। सबिया उनके सर पे खड़ी बोल रही थी। उन्होंने हैरत से बाजू आंखों से उठाया और इसकी जानिब देखा और फिर ट्रे की जानिब, जिसमें उबला अंडा, चाय का कप और गोलियां रखी थीं। सबिया बेड के किनारे पर बैठ गई और अंडा छीलकर उनकी जानिब बढ़ाया था। उन्होंने खामोशी से चाय का कप थामा और अंडा खाने के बाद चाय पीने लगी। चाय का खाली कप उन्होंने ट्रे में रखा तो सबिया ने गोलियां उनकी जानिब बढ़ाई थीं। ये भी ले लें। इसके बड़े हाथ से उन्होंने गोलियां उठाकर चंद घूंट पानी के साथ निगल लीं। अगर सर में ज़्यादा दर्द है तो आपका सर दबा दूं? वो उनके सुर्ख आंखों को देखकर अंदाज़ा लगाते हुए पूछ रही थी। उन्होंने कुछ बोलने के बजाय इस बात में सर हिलाया था। वो धीरे धीरे उनका सर दबाने लगी। इसके लम्स से उन्हें सुकून मिल रहा था। वो यूं ही आंखें मूंदे लेटी हुई थीं। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं जब भी तुम्हारी खाला और माँ को तुम लोगों को प्यार करते देखती हूँ तो मुझे उन पर कभी रश्क आता है और कभी उनसे हसद महसूस करती हूँ। शायद यही वजह है कि कभी उन दोनों से मेरी बन नहीं सकी। जब तुम लोगों को अपनी माँ से प्यार करते देखती, उनकी परवाह करते देखती हूँ तो दिल में हसरत जागती है कि काश मेरी भी कोई औलाद होती, वो भी मुझसे यूं ही प्यार करती, मेरी यूं ही परवाह करती जैसे अब तुम मेरा सर दबा रही हो। वो हर बार मेरे सर में दर्द होने पर ऐसे ही मेरा सर दबाती, मेरे लिए चाय बना कर लाती। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। उस दिन तुम्हें थप्पड़ पता है क्यों मारा था? वो अजीब से अंदाज में उससे वजह पूछ रही थी। नहीं पता, सबिया ने धीरे से जवाब दिया था। उस दिन मोहल्ले की एक औरत आई थी, मेरी हमदर्द बनकर मुझे बहुत बातें सुना कर गई। बातें तो लोगों ने शादी के दूसरे साल ही सुनाना शुरू कर दी थी, मगर लगता है अब वो सब बातें बर्दाश्त करने के लिए हौसला कम पड़ने लगा है। शायद इसीलिए उस दिन अपने दुख में तुम्हें दुख दे बैठी। क्या इस थप्पड़ के लिए मुझे माफ़ी मिल सकती है? अगर तुम मेरी बेटी होती तो तब भी मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती थी ना? आखिरी जुमला बोलते हुए उनके लहजे में अजीब सी हसरत थी। सबिया के दिल को कुछ हुआ था। क्या मुझे इस थप्पड़ के लिए माफ़ी मिल सकती है? वो हनूज़ आंखें बंद किए दर्द भरे लहजे में पूछ रही थी। आपको इस थप्पड़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे माफ़ कर दें कि मेरे रवैये ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि आपको इस थप्पड़ के लिए मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली थी। वो जानती थी कि अगर चची ने इसे थप्पड़ मारा था तो अपने रवैये से इसने उन्हें ये महसूस करवाया था कि वो इसे थप्पड़ मारकर इसके साथ ज़्यादती कर चुकी हैं। बाज़ औक़ात हर बात मुँह से कह कर बताई नहीं जाती, बल्कि कुछ बातें रवैयों से जताई जाती हैं, और जो बातें रवैयों से जताई जाती हैं वो कहकर बताई गई बातों से ज़्यादा दुख देती हैं। लफ्ज़ इतने तकलीफ़देह नहीं होते जितने रवैये अज़ियतनाक होते हैं। वो भी तो यही कर रही थी कि उन्हें अपने रवैये से तकलीफ़ पहुंचा रही थी। डाइनिंग टेबल पर उनके साथ बैठना पड़ता था तो वहाँ नहीं बैठती थी। अगर वो कोई काम कहती थी तो खुद करने के बजाय किसी और को कह देती थी। हमेशा की तरह उनकी किसी बात का जवाब देने के बजाय खामोश रहती थी, और अब इसे अपनी हर रवैये पर जी भर के शर्मिंदगी हो रही थी। आज से पहले इसे चची की तकलीफ़ का भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। वो सब कज़न्स यही कहते थे कि चची फितरतन अक्खड़ मिजाज खातून है, किसी से बना कर नहीं रखती हैं, मगर आज इसे अंदाज़ा हो रहा था कि उनके इस रवैये के पीछे भी एक वजह थी। वो वजह जो उन सब ने कभी महसूस ही नहीं की थी। अगर उनकी माँओं ने कभी इस बात को नहीं समझा था तो उनका ये बात समझना बनता था। वो तो नई जनरेशन के लोग थे, और नई जनरेशन तो खुद को अपने माँ बाप से ज़्यादा बाशऊर और समझदार समझती है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पर चची। आपको किसने कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आपकी बेटी ही हूँ। आप मुझे थप्पड़ नहीं, जूते मारने का भी हक़ रखती हैं,
اور رہی بات کہ آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کے بیمار پڑنے پر آپ کے لیے چائے بناتی، آپ کا سر دباتی، تو میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے تو آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، اور جب تک آپ خود منع نہیں کریں گی تب تک آپ کا سر بھی دباتی رہوں گی۔ ان کا سر دباتے ہوئے محبت سے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم سب چھوٹے تھے تو میں تم لوگوں کا کوئی کام کرنے لگتی تو تمہاری مائیں کہتی میری کوئی اولاد نہیں، مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے، میں کیسے تم لوگوں کے کام کر سکتی ہوں؟ وہ تم لوگوں کو خود نہلاتی تھیں، خود فیڈ بنا کے دیتی تھیں، پھر تم لوگ بڑے ہوئے تو تم لوگوں کو اپنی ماؤں سے کام کروانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں تو ہمیشہ تم لوگوں کو حسرت سے دیکھتی رہی ہوں کہ کبھی تم لوگ مجھے بھی کسی کام کے لیے کہو گے، میں بھی کبھی محسوس کر سکوں کہ اولاد کا کام کر کے کیسا لگتا ہے، مگر تم لوگ تو روٹی بھی صرف اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی کھاتے ہو۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کو لگتا ہے تم لوگوں کی چچی کھڑوس ہے، بد مزاج ہے، وہ آنکھوں میں آیا آنسو پوچھتے ہوئے بولی تھی، اور صبیہ شرمندگی کے گڑھے میں گرتی جا رہی تھی۔ کیا آپ ہم سب کو معاف نہیں کر سکتی ہیں ہمارے سابقہ رویے پر؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔ معاف کیا کرنا ہے، بس میری محرومی نے مجھے تلخ بنا دیا ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ وہ پھر بھی خود کو دوش دے رہی تھیں۔ اس رات اس نے تابندہ چچی کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھیں۔ اس چائے کے کپ نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ صبیہ کے ایک بار سمجھانے پر سبھی کزنز نے چچی سے اپنا رویہ درست کر لیا تھا۔ اب گاہے بگاہے وہ چچی کو اسی طرح کام کہتے تھے جس طرح وہ اپنی ماؤں کو کہا کرتے تھے۔ کبھی کوئی انہیں اپنی شرٹ کے بٹن لگانے کو کہہ دیتا تو کبھی کوئی اپنا دوپٹہ رنگوانے کے لیے انہیں تھما دیتی تھی، کبھی کوئی ان سے سویٹر بن کر دینے کی فرمائش کر دیتی تو کبھی کوئی صبح صبح انہیں جگا کر آلو کے پراٹھے کھلانے کی فرمائش کرتا تھا۔ صبیہ خاص طور پر ان سے بے حد لگاؤ رکھنے لگی تھی۔ صبح یونیورسٹی جاتے وقت جب وہ اپنی ماں کی طرح ان کے آگے بھی ماتھے پر پیار لینے کے لیے سر جھکاتی تھی تو اس کا ماتھا چومتے ہوئے چچی کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ سب نے اپنے رویوں کو درست کیا تھا تو سبھی کو اب چچی بد مزاج اور اکھڑ نہیں لگتی تھیں۔ صبیہ کی سالگرہ تھی اور ہمیشہ کی طرح اسے پوری امید تھی کہ اب کی بار بھی کوئی اس کے لیے سرپرائز تیار نہیں کرنے والا تھا، بلکہ بیکری سے کیک آنا تھا اور ساتھ میں کھانے میں کچھ اچھا بن جانا تھا، اور ان سب کزنس نے ہلا گلا کرتے ہوئے کیک کاٹ لینا تھا۔ یوں سالگرہ اپنے اختتام کو پہنچ جانی تھی۔ اب تو اس نے کسی سرپرائز کی امید کرنا چھوڑ دی تھی۔ رات کے 12 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا جب وہ سکون سے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب چند منٹس رہ گئے تھے تو دروازہ بجا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میرے کمرے میں آؤ، زارا اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے بولی تھی۔ ایک تو وہ نرم گرم بستر چھوڑ کر اٹھی تھی اور اب وہ اسے گرم کمرہ چھوڑ کر باہر نکلنے کو کہہ رہی تھی۔ دانت پیستے ہوئے وہ گرم چادر اوڑھ کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ جیسے ہی وہ زارا کے کمرے میں داخل ہوئی، ایک دم سے لائٹس بند آن ہوئیں اور ہیپی برتھ ڈے کی آواز گونجنے لگی۔ کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ تو یہ سب دیکھ کر دنگ تھی۔ سبھی نے اسے تحفے دیے تھے۔ یہ یقیناً اس کی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے اچھا سرپرائز تھا۔ یہ سرپرائز کا خیال کس کو آیا؟ صبیہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ خیال چچی کا تھا، زارا نے بتایا تو وہ چچی کی جانب دیکھنے لگیں۔ وہ جو ہر وقت مرجھائی رہتی تھیں اب ان سب کی ذرا سی توجہ سے وہ کھل اٹھی تھیں۔ صبیہ نے اس رات جو چائے کا کپ ذرا سی ہمدردی میں بنایا تھا وہ اسے بہت بڑا سبق دے گیا تھا۔ لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا کرتے بلکہ ان کے دل کا حال سن لیا کرتے ہیں۔ جب دل ہلکا ہوتا ہے تو مزاج کی سختی کے رنگ بھی خود ہی ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ تھینک یو۔